علی سبیل الاحتیاط۔ اب احتیاط کیا چیز ہے؟ بھئی احتیاط اس میں ہے پڑھو آہستہ پڑھو، آواز بلند نہ ہو تاکہ امام پر قرأت ثقیل نہ ہو، بھاری نہ ہو۔ احتیاط کا ایک مفہوم یہ ہے آہستہ سے دل ہی دل میں فاتحہ پڑھ لی جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ حنفی عالم کی زبانی امام نسائی رحمہ اللہ کی جو مشہور کتاب ہے حدیث کی، نسائی سنن نسائی، اس کے حاشیے میں لکھا ہے۔ اور دوسرا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے صحیح بیان کرنے کے بعد پھر ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن مجید کی 2 آیات مبارکہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہو تو آپ لوگ یوں کریں فاستمعوا لہ، غور سے سنیں، وانصتوا، اور آپ خاموش رہیں، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی تم پر رحمت ہو۔ جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو آپ خاموشی سے سنیں، غور سے سنیں۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے دل میں اپنے رب کا ذکر کرو، تضرعاً، گڑ گڑاتے ہوئے، وخیفتاً، اور مخفی، دل ہی دل میں، زبان پر نہیں، ودون الجہر، آواز بلند نہ ہو۔ اپنے رب کا ذکر کرو اپنے نفس میں، اپنے دل میں، گڑ گڑاتے ہوئے، آہستہ آہستہ، مخفی، ودون الجہر، آواز بلند نہ ہو، من القول، بالغدو والآصال، صبح اور شام، اور غافل نہ ہو جاؤ۔ یہ 2 آیت کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ ان کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب تھوڑی سی ان آیات کی توضیح دیکھ لیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم اس وقت نازل ہوا جب نزول قرآن کے وقت قرآن مجید کی تلاوت ہوتی، قرآن مجید پڑھا جاتا تو لوگ خام خواہ شور کرتے، اور صرف شور ہی نہیں، ایک دوسرے کو کہتے کہ قرآن مت سنو، لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، قرآن مت سنو، نہ سنو قرآن، بلکہ شور کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ غلبہ پانے کے لیے، اپنے آپ کو اونچا دکھائی دینے کے لیے قرآن مت سنو، شور کرو، جو قرآن پڑھ رہا ہو اس پر تمہارا غلبہ ہو جائے، تم اس پر غالب آ جاؤ۔ اب جب بھی قرآن پڑھا جاتا تو وہ شور کرتے، وہ سنتے ہی نہیں تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم ہو، شور مت کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب بندہ قرآن کی تلاوت سن رہا ہوتا ہے تو بعض دفعہ جذباتی طور پر انسان کی زبان پر کچھ ایسے کلمات آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جیسے سبحان اللہ ہے، یا کوئی ایسا کلمہ کہنے کا انسان کا ارادہ ہو جاتا ہے، تو فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، وہ اپنے دل ہی میں کہہ لو،
اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں ہو، آہستہ سے وہ کہہ لو، اللہ کا ذکر کر لو، لیکن آواز بلند نہ ہو، آواز بلند نہ ہو۔ ہمارے بعض دوست ان آیات کریمہ سے استدلال کرتے ہیں کہ قرآن تو قرآن ہے، وہ جب بھی پڑھا جائے تو خاموشی اختیار کرنی چاہیے، چاہے وہ نماز ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ نماز ہی کیوں نہ ہو، جب نماز میں پڑھا جائے تو قرآن کا کوئی بھی حصہ ہو، کسی بھی وقت ہو، تلاوت کیا جائے تو خاموشی اختیار کرو۔ اور یہی وجہ ہے، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھاتے ہوئے قرأت بھاری ہو گئی، ثقیل ہو گئی۔ نماز کے بعد آپ نے پوچھا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، لگتا ہے کہ آپ لوگ امام کے پیچھے تلاوت کرتے ہو، قرأت کرتے ہو؟ فرمایا جی ہاں۔ تو آپ نے منع کر دیا کہ امام کے پیچھے کوئی تلاوت نہ کرو، کوئی قرأت نہ کرو، اگر کرنی ہے تو وہ فاتحہ ہی پڑھ لو، اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھو۔ وہ فاتحہ کیوں پڑھنی ہے جب قرأت ہے ہی ممنوع، اللہ نے منع کر دیا ہے؟ تو فرمایا فاتحہ اس لیے پڑھنی ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس لیے کہ فاتحہ کے علاوہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے، لہذا فاتحہ ضرور پڑھو، اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھو۔ اور اگر یہی تلاوت کردہ آیات کا مفہوم دیکھیں تو تب بھی یہی بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے خاموش رہو، غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہاں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، گڑ گڑاتے ہوئے، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھتے ہوئے، آہستہ سے، آواز بلند نہ ہو، وہ ذکر کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ خیفتاً دون الجہر کیا چیز ہے؟ تو جب حدیث سے پوچھتے ہیں تو حدیث یہی بتلاتی ہے کہ وہ سورہ فاتحہ ہے، تو فاتحہ پڑھ لی جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آج یہ مسئلہ اس قدر طول اختیار کر چکا ہے کہ بعض لوگ اس بات پر قائم اور دائم ہیں کہ فاتحہ پڑھنی ہے، ہر صورت پڑھنی ہے، اس کے علاوہ نماز ہی نہیں ہے، جبکہ بعض ان کا موقف یہ ہے کہ جب قرآن نے منع کر دیا ہے، حدیث نے منع کر دیا ہے، تو کیوں پڑھیں؟ جب باقی قرآن کی تلاوت نہیں ہے تو فاتحہ کی تلاوت کہاں؟ تو اس سلسلے میں میں اپنی اور آپ احباب کی رہنمائی کے لیے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے کہ یہ جو ممانت ہے یہ مطلق قرأت کے ساتھ ساتھ فاتحہ کا حکم بھی اس میں شامل ہے یا نہیں۔ تو اس میں نہ آپ کی بات چلے گی نہ میری بات چلے گی، تو ہم علماء سے پوچھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں علامہ عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے حنفی عالم گزرے ہیں، انہوں نے فاتحہ خلف الامام پر ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام رکھا ہے امام الکلام، اور اس پر حاشیہ بھی لکھا ہے غیث الغمام کے نام سے۔ انہوں نے کتاب لکھنے کے بعد جو نتیجہ اخذ کیا ہے وہ نتیجہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے جو ممانعت ہے اس میں فاتحہ کا نام صراحت سے موجود نہیں ہے، جبکہ جن احادیث میں پڑھنے کا حکم ہے وہ فاتحہ کے نام کے ساتھ اور صراحت موجود ہے۔ تو حق بات یہ ہے کہ جب صراحت موجود ہے وہاں مطلق حکم ہے، جہاں صراحت ہے تو ہم صراحت کو کیوں اختیار نہ کریں؟ اور یہی وجہ ہے علامہ محمد عمر سندھی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے نسائی وغیرہ کے حاشیے میں لکھا ہے کہ فاتحہ پڑھ لینی چاہیے، کیوں؟ علی سبیل الاحتیاط۔ اب احتیاط کیا چیز ہے؟ احتیاط اس میں ہے پڑھو، آہستہ پڑھو، آواز بلند نہ ہو تاکہ امام پر قرأت ثقیل نہ ہو، بھاری نہ ہو۔
احتیاط کا ایک مفہوم یہ ہے آہستہ سے دل ہی دل میں فاتحہ پڑھ لی جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ حنفی عالم کی زبانی امام نسائی رحمہ اللہ کی جو مشہور کتاب ہے حدیث کی، نسائی سنن نسائی، اس کے حاشیے میں لکھا ہے۔ اور دوسرا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حدیث مرفوع کی مخالفت ہو جائے، لہذا حدیث مرفوع کی مخالفت سے بھی بچ جائیں گے اور فاتحہ کی تلاوت ہو جائے گی۔ اور علامہ عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ علی سبیل الاحتیاط، احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ فاتحہ پڑھ لیا کرو۔ اب جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے وہ کوئی معمولی عالم ہوں گے؟ بخاری کی شرح لکھنے والے علامہ عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ القاری میں یہ بات نوٹ فرماتے ہیں، نقل فرماتے ہیں۔ کوئی چھوٹے موٹے عالم تو تھے نہیں جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے، تو فرماتے ہیں احتیاط کا تقاضا یہ ہے، علی سبیل الاحتیاط فاتحہ پڑھ لیا کرو۔ اور اگر ہم تھوڑا سا آگے چلیں تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو فقہائے احناف میں ایک بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، ان کے بھی دو اقوال ہیں، ایک پڑھنے اور ایک نہ پڑھنے کا۔ جبکہ انہوں نے نہ پڑھنے کا جو قول بیان فرمایا تھا اس قول سے رجوع کر لیا تھا، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ فاتحہ پڑھ لی جائے۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو فقہا میں سب سے اعلیٰ عرفہ مقام رکھتے ہیں اور خیر القرون کے سب سے قریب تر جو امام ہے وہ انہی کا دور ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ان کی پیدائش سن 80 ہجری میں ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں امام مالک کی پیدائش سن 93 ہجری میں ہے اور باقی ائمہ بعد میں آئے ہیں۔ تو خیر القرون کا زمانہ، قریب تر زمانہ، اس دور کے اتنے عظیم امام، اتنے بڑے امام، قربان جائیں امام صاحب کی شخصیت پر۔ پہلے انہوں نے بھی یہی فتویٰ دے رکھا تھا کہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، جب شریعت نے منع کر دیا ہے کہ قرآن پڑھو، جب پڑھا جا رہا ہو تو پھر خاموشی سے سنو، تو قرآن جب خاموشی سے سننا ہے تو فاتحہ بھی تو قرآن ہے، تو لہذا نماز میں آپ خاموش رہیں، چاہے کوئی بھی تلاوت ہو، فاتحہ ہو یا کوئی بھی ہو۔ امام صاحب کا قول یہی تھا، فتویٰ یہی تھا۔ لیکن قربان جائیں امام صاحب کی شخصیت پر، ان کے علم پر، اپنے اس قول سے رجوع کرتے ہوئے فرماتے ہیں مستحسن یہی ہے، اچھا یہی ہے کہ علی سبیل الاحتیاط آپ فاتحہ پڑھ لیں۔ نمبر ایک، احتیاط کی بنیاد پر علی سبیل الاحتیاط آپ فاتحہ پڑھیں۔ اور دوسری بات بڑی کمال کی، فرماتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو حدیث مرفوع کی مخالفت ہو جائے، حدیث مرفوع کی مخالفت سے بچتے ہوئے آپ بھی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھ لیں، پہلے قول سے رجوع فرما لیا۔ تو اتنے عظیم امام اپنے قول سے ایسے کوئی معمولی بات پر رجوع کر لیا ہوگا؟ جب رجوع کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے مسئلے کو سمجھا ہے، اس کی گہرائی تک پہنچے ہیں۔ تو بہرحال اس مسئلے کو کہاں تک لے جائیں، قرآن اور احادیث کو جہاں تک دیکھا جائے تو بات وہی واضح ہوتی ہے جو فقہائے احناف نے واضح کر دی ہے کہ سبیل الاحتیاط، احتیاط کا تقاضا یہ ہے، اور حدیث مرفوع کی مخالفت سے بچتے ہوئے فاتحہ کو پڑھ لیا کرو۔ اب بعض لوگ خام خواہ ایسے جھگڑا کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، بھئی نہیں پڑھو، اس کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں ہم سے نہیں جھگڑو بھائی، ہم وہی بات کرتے ہیں جو قرآن، احادیث یا فقہائے احناف نے کہی ہے۔ تو فقہائے احناف نے ایک مسئلے کا حل پیش کر دیا ہے، تو جھگڑنے کی بات ہی کیوں؟ آپ بھی عمل کریں، ہم بھی عمل کرتے ہیں۔
جھگڑا کس بات پہ؟ تو بہرحال یہ آپ کے سامنے 2 آیات تلاوت کی تھیں، ان کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر آپ احباب کے سامنے رکھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ سنا اور سنایا مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا وما علی الا البلاغ۔